بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قتال کی اجازت دی۔ مکی دور میں تو قتال کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت مسلمان اتنے تھوڑے بھی تھے کہ اجازت ملتی تو وہ اس کا مناسب موقع نہیں تھا، اور اس وقت حکم یہ تھا کہ صبر کرو، اور مسلمانوں پر سخت مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مگر مسلمان صبر و استقامت سے کام لے رہے تھے، اور وہ اس میں کندن سونا بن گئے، اور بار بار ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ قتال اور لڑنے کا حکم ملے، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ تو یہ دین محض اپنا شوق پورا کرنے کا تو نام نہیں ہے، یہ محض اپنے جذبے کی تسکین ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں تو اللہ کے حکم کو فوقیت حاصل ہے۔ تو جب تک اللہ کا حکم نہیں تھا تو قتال کا حکم نہیں تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت دی، اور یہ سب سے پہلی آیت ہے محققین مفسرین کے نزدیک جس میں قتال کی اجازت مل گئی۔ یہ اجازت تھی، اور یہ اجازت اس سے پہلے بار بار بہت ساری آیات میں، تفسیری مدارک وغیرہ نے لکھا ہے کہ 70 سے زیادہ آیات میں ممانعت اور روکا گیا، اخلاقیات سکھائے گئے، لیکن اس آیت میں آ کر اللہ نے اجازت دے دی، اور یہ اس وقت اس کا نزول ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، تو پہلی ہجری میں ہی یہ آیت نازل ہوئی، اور جی دو، تو یہ اجازت مل جانا یہ بھی مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ اور حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے اپنے نبی کو نکالا، اور اب یہ قوم ہلاک ہو گئی، اور اس کی ہلاکت اور تباہی کا ایک وہ یہ تھا کہ اللہ نے پھر لڑنے کی اجازت دے دی، اور پھر یہی ہوا کہ وہ بدر میں کیسے مارے گئے۔ تو اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑا جا رہا ہے، یقاتلون بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا۔ اب اجازت کس بات کی؟ خود یقاتلون سے وہ معلوم ہو گیا، یعنی اذن فی القتال، قتال کی اجازت مل گئی ان لوگوں کو یقاتلون کہ جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا۔ یہ وہ ابتدائی موقع تھا کہ مسلمانوں پر سخت ظلم ہوا ہے، اور ظلم کے دفع کے لیے جہاد مشروع ہے شریعت میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد صرف اسی وقت ہے جب ظلم ہو رہا ہے، اور جب ظلم نہ ہو تو جہاد نہیں۔ جہاد کے آگے جا کر اور بھی مقاصد ہوئے، اور مقاصد میں یہ ہے کہ کلمہ اسلام اور کلمہ دین اور اللہ کا دین غالب ہو، اور وہ ایک کار فرما قوت ہو۔ ظلم نہ بھی ہو، لیکن اس لیے لڑنا کہ تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، اور اسلام ایک کار فرما قوت کی حیثیت سے اس کا غلبہ ہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کا ہو جائے۔ تو اس میں اس وقت تو صرف مدافعانہ جہاد کا ذکر ہو گیا، مگر اسلام میں مدافعانہ جہاد کے ساتھ ساتھ اقدامی جہاد اور مصلحانہ جہاد اور جارحانہ جہاد، اس کی مشروعیت کا بھی حکم ہے۔
مگر مقصود جہاد سے یہ نہیں ہے کہ کسی کے دل کے اندر زبردستی اسلام داخل کیا جائے، اور وہ زور زبردستی کی چیز ہے بھی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں اور دل سے تسلیم کرنے میں کوئی زور اور زبردستی نہیں۔ جہاد کا یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو دفع کر دیا جائے۔ جہاد کا تو یہ مقصد ہے کہ تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اس اللہ کے دین میں پھر منکرین اور کافرین اور مشرکین اور غیر مسلموں کے لیے بھی حقوق ہیں، وہ ذمہ کی حیثیت سے رہیں گے، مگر غلبہ ہوگا اسلام کا۔ یہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو اختلاف تو کفار کو اس سے نہیں ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے، اسلام کے مذہب کے وجود کو تو سب تسلیم کرتے ہیں۔ اختلاف اگر ہے تو اس بات میں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ چونکہ اسلام برحق ہے اور حق کو اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا حکم اللہ کی زمین پر نافذ ہو جائے، اور تمام مذاہب میں اسلام ایک غالب ہو۔ کوئی اس اسلام کو بخوشی قبول نہیں کرتا ہے، نہ کرے، دعوت پیش کی جائے گی، ان کے شبہات دور کر دیے جائیں گے، ان پر کوئی زور جبر نہیں کیا جائے گا۔ قبول نہیں کرتا ہے تو نہ کرے، لیکن جو قانون ہوگا اور جو نظام ہوگا وہ اجتماعی نظام، وہ اسلام کا اور اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ اسلامی نقطہ نظر ہے، اور اسی مقصد کے لیے جہاد کی مشروعیت ہے، اور یہ عقلی نقلی دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لڑائی اور جنگ کرنے کی اجازت دی ہے یہ تمام ہی مذاہب کے اندر، اور یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، بلکہ یہ تو حیوانات کی فطرت میں بھی ہے کہ وہ اپنی دفاع کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ لڑائی کی اجازت نہ دی جائے تو پھر مسلمان پستے رہیں گے اور پٹتے رہیں گے اور مغلوب ہی رہیں گے۔ تو جہاد کی فضیلت بھی ہے لیکن سخت آداب و شرائط بھی ہے، اور یہ ایک معقول حکم شریعت کا ہے۔ مجرموں کی سزا اور شریر لوگوں کی شرارت کو دفع کرنا اور اچھے اصول اور قوانین کو نافذ کرنا، جب یہ ساری چیزیں محمود ہے تو اس کے لیے پھر لڑنا اور یہ بھی محمود ہے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ بذات خود لڑنا اور خون بہانا اور جھگڑنا اور کسی کو مارنا، اس کے اندر کوئی خوبی نہیں۔ لڑنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے بظاہر، لیکن اس سے بھی عظیم مقصد کے لیے لڑنا اور قتال کرنا پھر وہ محمود بن جاتا ہے، وہ ضرورت بھی ہے، وہ معقول بھی ہے، اور وہ قابل تعریف بھی ہے۔ اگر آپ کوئی سڑک بنا رہے ہیں اور اس سڑک کے راستے میں ہی بہت سارے اچھے پودے اور درخت آ گئے تو آپ اس کو کاٹتے ہیں، اس لیے نہیں کہ درخت اچھا نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ پودے اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ آپ اس لیے کاٹتے ہیں کہ بغیر اس کے سڑک ہموار نہیں ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین نافذ ہو اور اللہ کا حکم قائم دائم ہو، مگر اس کے اندر جو کوئی رکاوٹ بنے گا اس کے سامنے دعوت پیش کی جائے گی، اس دعوت کو مان لو، قبول کر لو، باوجود اس کے وہ اس میں رکاوٹ بنے گا تو رکاوٹ کی صورت میں اس کو راستے سے ہٹایا جائے گا۔ یہ ہٹایا جانا معقول ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر جو کتاب لکھی ہے الجہاد فی الاسلام، جو کہ انہوں نے کم عمری میں اس کتاب کو لکھا، اس میں تمام مذاہب سے، عقلی نقلی دلائل سے، جہاد کے آداب کے ساتھ اور دوسرے تمام مذاہب کی کتابوں کے حوالوں سے جہاد کی معقولیت کو اور جہاد کے شرعی احکام کو ثابت کیا گیا ہے، اور وہ اس موضوع پر ایک بڑی مایہ ناز کتاب ہے۔ جو جہاد کے عنوان پر سنجیدہ رائے قائم کرنا چاہے اور اس موضوع سے متعلق پڑھنا چاہے، ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ الجہاد فی الاسلام ضرور مطالعہ کریں۔
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر البتہ قدرت والا ہے، ایمان والوں کی مدد پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ جملہ یہاں پر کیوں کہا گیا؟ اس جملے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مسلمانوں کے لڑنے اور قتال کے بغیر ہی اللہ ان کی مدد کر دے اور انہیں غالب کر دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، بغیر لڑے اور بغیر قتال کے بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کا اصول و قانون یہ ہے کہ تم کچھ عمل کرو تاکہ تمہیں اس پر اجر و ثواب ملے۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم میرے راستے میں کوشش کرو۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس لیے اللہ نے اجازت دی لڑنے کی، قتال کی۔ تم مظلوم ہو تو ظالم کے خلاف اٹھ کر لڑو، اور یہ قتال کی اجازت میں نے اس لیے نہیں دی کہ میں تمہاری غیب سے کوئی مدد نہیں کر سکتا اور میں غیبی طور پر ان کو میں اپنا حکم نافذ نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بغیر قتال کے بھی اللہ قادر ہے مدد پہ، لیکن یہ حکم قتال اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ یہ مفہوم امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور یہ انداز ایک شاہانہ انداز ہے۔ علامہ علوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے وقد اخرج الکلام علی سنن الکبریاء، بادشاہی کے انداز میں کلام۔ علامہ عثمانی نے بھی اپنی تفسیر میں یہ بات ذکر کی ہے۔ ایک بادشاہ جب آرڈر جاری کرتا ہے تو کہتا ہے یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں، تمہیں یہ حکم ہے، تمہیں اجازت ہے لڑنے کی اور میں مدد پہ قادر ہوں، کہ جو میں نے اجازت دی ہے تو تسلی رکھو میں مدد کرنے پہ قادر ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ شاہانہ انداز ہے۔ اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ اگر مسلمان اس وقت جب کہ وہ قلت میں تھے، انہیں حکم ہے کہ تمام تر شرائط و آداب کے ساتھ جب تم قتال کا حکم بجا لاؤ گے تو تمہارا اعتماد اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ ایمان والوں کی مدد پر قادر ہے، اگرچہ وہ تعداد میں قلیل ہو، اگرچہ ساز و سامان کم ہو، لیکن مدار قلت و کثرت پر نہیں ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ تیسرا سبب قتال کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک سبب تو قتال کا یہ ہے کہ یقاتلون، تم سے لڑا جا رہا ہے تو تم لڑو۔ دوم یہ کہ ظلموا، تم پہ ظلم ہو رہا ہے تو تم لڑو۔ سوم یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ، یہ جو الذین ہے یہ اصل میں جر کے مقام پر ہے، للذین یقاتلون، اذن للذین یقاتلون، اذن للذین اخرجوا من دیارہم، ان لوگوں کو اجازت ہے۔ اور یہ اعنی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اعن الذین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نکالے گئے ان کے گھروں سے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی جرم کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہاں جملے میں ہے کہ ان کو گھروں سے نکالا گیا بغیر حق کے، ہاں مگر صرف اس حق، یہی حق تھا نکالنے کا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، بغیر جرم کے نکالا گیا۔ ہاں جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، تو یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، اس میں یہ انداز ہوتا ہے مبالغے کا۔
فلاں میں تو کوئی عیب نہیں ہے، بس یہی عیب ہے کہ وہ بہادر ہے. جس طرح یہ ایک انداز ہوتا ہے، تو بہادری تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس کو عیب کی طرف منسوب کر کے اس طرح کا انداز، اس میں تھوڑی سی ڈانٹ کا انداز ہوتا ہے اور مبالغہ مقصود ہوتا ہے. ان کا کوئی جرم نہیں تھا، بس یہی جرم تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور یہ تو کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ جو اللہ ہے، اللہ ان یقولوا ربنا اللہ، تو یہ استثناء منقطع ہے. استثناء منقطع کا یہ مطلب ہے کہ ما قبل جو بغیر حقن ہے وہ اپنی جگہ وہ پورا جملہ ہے، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو یہ جو مستثنیٰ ہے یہ اس حق سے اس لیے نہیں ہے کہ حقیقت میں اور نفس الامر میں اللہ کو رب کہنا تو کوئی جرم نہیں ہے. ہاں اگر جرم کے ساتھ لے بھی لیں تو اگرچہ حقیقت میں تو یہ جرم نہیں ہے، لیکن مشرکین کے نزدیک تو یہ جرموں میں بڑا جرم تھا، تو وہ بغیر جرم کے انہیں نکال رہے تھے، مگر ان کا جرم یہ تھا مشرکین کے نزدیک، اور ان کے نزدیک تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. تفسیر مدارک وغیرہ نے یوں معنی کیا ہے بغیر حق، یعنی بغیر موجب سوى التوحید، بغیر کسی موجب کے سوائے توحید کے ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. اور توحید تو ایک ایسی بات تھی کہ جس میں مزید انہیں ان مقامات اور اپنے گھروں میں پختگی چاہیے تھی. وہ تو موجب اخراج نہیں ہے کہ انہیں نکالا جائے. اور اس قسم کی مضمون کی آیات قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر ہیں. هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، سورہ مائدہ وغیرہ. تو یہ تین اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے لڑنے کی اجازت دی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے، لہدمت تو البتہ منہدم ہو جاتے، ڈھا دیے جاتے، صوامع راہبوں کے عبادت خانے، خلوت خانے، وبیع اور عام عیسائیوں نصارہ کے گرجے، وصلوات اور یہودیوں کی عبادت گاہیں، ومساجد اور مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ کثیرا جس میں اللہ کا نام بہت یاد کیا جاتا ہے. یہ حکمت قتال ہے، اس میں جہاد کی اور قتال فی سبیل اللہ کی ایک حکمت بیان کی. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ایک کو، ایک چیز کو، ایک جماعت کو اور ایک اجتماعیت کو اور ایک فرد کو دوسرے کے ذریعے سے گراتا ہے اور دفع کرتا ہے. اگر ایک چیز دوسری چیز کے ذریعے اور ایک جماعت دوسری جماعت سے نہ ہٹائی جاتی تو نظام درہم برہم ہو جاتا. تو یہ دفع کا جو نظام ہے، ایک کے ذریعے دوسرے لانا اور دوسرے کو ذریعے تیسرے کو لانا اور ایک دوسرے کو دفع کرنے کا، اور یہ کشمکش کا جو سسٹم ہے، یہ ایک فطری نظام ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک شخص اپنے جرائم اور اپنے تسلط میں اتنا زیادہ آگے حد سے گزر جاتا کہ پھر نیکی نام کی چیز نہ رہتی اور سب محو ہو جاتا. اور اللہ نہیں چاہتا کہ حق اور نیکی وہ اس کی جڑ کٹ جائے اور اس کی بنیاد محو ہو جائے. اس لیے جب شرارت حد سے بڑھتی ہے اور نیکی میں مغلوبیت آتی ہے تو اللہ نہیں چاہتا کہ نیکی کی استیصال ہو جائے اور جڑ کٹ جائے، تو اللہ پھر غلبہ دیتا ہے. تو حکمت ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع کرنا
یہ ایک فطرت کا نظام ہے، اور اس فطرت کے مطابق اللہ نے قتال کا حکم دیا ہے کہ تم لڑو تاکہ تمہاری وہ نیکی کا غلبہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، اگر اللہ نے قتال کو مشروع کر کے مجاہدین کے ذریعے سے منکرین اور کافرین کو دفع نہ کیا ہوتا اور قتال کی اجازت نہ دی ہوتی تو لہدمت صوامع، عبادت خانے سارے منہدم ہو جاتے۔ یہود کے زمانے میں عبادت خانے نہ رہتے، نصارہ کے زمانے میں عبادت خانے نہ رہتے، اور تمہارے زمانے میں مسجدیں نہ رہتی۔ یہ اللہ اور اللہ کی توحید کی طرف اور اللہ کے ذکر کی طرف منسوب مقامات اور معبد اور عبادت خانے وہ سارے منہدم ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کا نام مٹ جاتا اور دب جاتا اور ختم ہو جاتا۔ لیکن چونکہ دفع کی قوت اللہ نے رکھی، دفاع کا حکم دیا، لڑنے کا حکم اور اجازت دی، تو پھر کفار ڈرتے ہیں۔ تو یہ مشروعیت قتال ہے۔ قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا کفار پر ایک رعب ہے۔ اگر یہ رعب ختم ہو جائے تو پھر تو مسلمان سارے پس جائیں اور ختم ہو جائیں اور دب جائیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال کا حکم شریعت اگر نہ ہوتا تو پھر دین کا غلبہ بھی نہ ہوتا، بلکہ دین مٹ جاتا۔ تو یہ جہاد و قتال کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور ایک بہت بڑی حکمت ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہی ہے، کہ پھر یہ مسجدیں نہ رہتی۔ مسجدوں میں عبادت کرنے والے جو عبادت کرتے ہیں وہ یہ بھی نہ چھوڑتے پھر، لیکن چونکہ قتال فی سبیل اللہ موجود ہے تو یہ دین محو اس لیے نہیں ہو رہا اور عبادت خانے منہدم اس لیے نہیں ہوئے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو۔ اور کیسے دفع کرنا؟ بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے سے بعض کو۔ سورہ بقرہ میں بھی اس طرح کی آیت ہے، وہاں ہے لفسدت الارض، تو زمین کا نظام خراب ہو جاتا۔ لہدمت، تو منہدم ہو جاتے۔ یہ ہدمت میں جو تضعیف ہے، یہ جو شد ہے، یہ اصل میں کثرت مواضع کی وجہ سے۔ صوامع صومعہ کی جمع ہے، یہ اس راہبوں کے خاص خلوت خانے ہوتے ہیں جن میں خواص کی عبادت ہوتی ہے، اور وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں وہاں۔ خلوت خانے، خانقاہیں، چھوٹا سا عبادت خانہ جس میں خواص عبادت کرتے تھے، یہ گنبد نما ہوتا تھا۔ وَبِيَعٌ، یہ بیعہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے عام گرجا جس میں پھر نصارہ کے زیادہ لوگ اور عوام ہوتے ہیں۔ تو یہ صوامع اور بیعٌ دونوں نصارہ کے ہیں، لیکن صوامع جو ہے وہ خاص ہے اور بیعٌ عام گرجا ہے۔ وَصَلَوَاتٌ، یہ بعض کہتے ہیں یہ سلوساتا یا سلوتا، جو عبرانی میں یہود کے معبد کو کہا جاتا ہے، ان کا عبادت خانہ۔ اور وہ مساجد اور مسجدیں مسلمانوں کی۔ تو یہ نام ان عبادت گاہوں کے لے لیے گئے جو آسمانی کتابوں سے منسوب تھے، اور ان عبادت خانوں کے نام نہیں لیے جو آتش پرست اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان عبادت خانوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اصل مراد تو اس میں ان کے زمانے میں یہ عبادت خانے ہیں، ورنہ اسلام کے زمانے میں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشرکین کے جو مندر اور بتکدے تھے اس سے ہٹ کر اہل کتاب کے معابد میں چونکہ اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو اس لیے اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے لیے بھی اپنے شرعی اصول اور احکام ہیں۔
یہاں پر صلوات کا ذکر جو ہے وہ مساجد کے ساتھ کیا گیا کہ جو یہود کا معبد ہے اس میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور یہود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر زمان، دونوں کی مستقل کتاب بھی تھی اور مستقل شریعت بھی تھی۔ اس کے مقابلے میں جو نصارہ کے گرجے ہیں اس میں نسبتاً عبادت کم ہوتی تھی، کم لوگ تھے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ قال بعض العلماء ھذا ترقی من الاقل الی الاکثر، یہ اقل سے اکثر کی طرف ترقی ہے۔ صوامع میں کم لوگ، بیعون میں اس سے تھوڑے زیادہ، صلوات میں اس سے زیادہ یا صلوات کی تعداد زیادہ، اور مساجد تو بہت زیادہ، اس میں لوگوں کی عبادت بھی سب سے زیادہ۔ اس لیے یہ یذکر فی اسم اللہ کثیرہ کا تعلق خاص مساجد سے بعض علماء نے قرار دیا ہے، اور اگر یہ ان عمومی سب کے ساتھ لگا لو تو بھی بن سکتا ہے۔ ہر زمانے میں ان میں اللہ کا نام یاد کیا جاتا تھا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور البتہ مدد کرے گا ضرور اللہ اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ من ينصرہ یعنی من ينصر دینہ، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ البتہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اپنے دوستوں کی مدد کرے گا، مگر تم پر امتحان لا رہا ہے۔ عزیز، اور وہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے، اپنے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔